کہ سینئر رہنما ہے شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قریشی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا تیاریاں آپ لوگ کر رہے ہیں؟ کیا عمران خان کی گرفتاری کے خدشات ہیں آپ کو؟ دیکھیے، سیاستدان تو ہر چیز کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہتا ہے اور اس پہ عمران خان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہے انشاءاللہ۔ لیکن سوال یہ ہے، اس وارنٹ کی ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی اس کی کہ اس اسٹیج پر اس وارنٹ کا جاری کرنا اس کی ضرورت محسوس کیوں کی گئی۔ ایک چیز جو بڑے واضح طریقے سے اس کی وضاحت کر دی گئی اور اس کو منطقی انجام تک پہنچایا گیا، اس کے بعد یہ وارنٹ جاری کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو معاملات کو بگاڑنے کے مترادف ہے۔ جب خان صاحب نے ایفیڈیوٹ پہ اپنا موقف پیش کر دیا، جب انہوں نے روسٹرم پر کھڑے ہو کر جو غلط فہمی تھی اس کو دور کر دی، پھر انہوں نے جج صاحبہ کے ان کی عدالت میں خود جا کر، خود بنفس نفیس خود جا کر انہوں نے ان کی اگر دل آزاری ہوئی ہے تو اس پہ معذرت کر لی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی جواز ٹھہرتا ہے۔ اب یہ اس حکومت کی بوکھلاہٹ ہے، یہ ان کی گھبراہٹ ہے، جس کی وجہ سے یہ ایسی جسے کہتے ہیں نا احمقانہ حرکتیں کر رہے ہیں، اور جس کا کوئی میں سمجھتا ہوں کہ اب اخلاقی جواز نہیں بنتا۔ قریشی صاحب، پی ٹی آئی کیا تیاریاں کر رہی ہے؟ چونکہ اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ حقیقی آزادی مارچ کے لیے فائنل کال دی جانے لگی ہے۔ کتنے دن میں آپ لوگ باہر نکل رہے ہیں حقیقی آزادی مارچ کے لیے؟ دیکھیے، وہ تو پی ٹی آئی تو خان صاحب کی منتظر ہے۔ جس دن چیئرمین صاحب نے کال دی، پارٹی اس پر انشاءاللہ عمل پیرا ہوگی اور رسپونڈ کرے گی۔ یہ تو انہوں نے کہا کہ ٹائمنگ کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے اور پارٹی تیار ہے ان کی کال کے لیے۔ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سوال پوچھنا چاہیں؟ جی قریشی صاحب، مرتضی ڈار بات کر رہا ہوں۔ سر، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اب اگر ان کے ایسے ایک سینیریو ہے نا کہ عمران خان صاحب کو اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد ممکنہ طور پر کیا آپ لوگ پلان کرتے ہیں؟ ذرا اسٹریٹجیز تو بنی ہوگی، کیا ریئیکشن ہے اس پہ جائیں گے یا what would you guys do؟ دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ گرفتاری کی کوئی وجہ ہونی چاہیے نا۔ کیا حکومت کی خواہشات پر گرفتار کریں گے یا حکومت کے ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا؟ کیوں؟ اس کا جواز کیا ہے؟ تو ہم اس کو لیگلی بھی فائٹ کریں گے، ہم پولیٹیکلی بھی مقابلہ کریں گے، اور پارٹی جو بھی پارٹی کی مشاورت ہوگی، اس مشاورت پر جو فیصلہ ہوگا پارٹی اس پر عمل درآمد کرے گی انشاءاللہ۔ یہ فرمائیے گا کہ یوں لگ رہا ہے کہ تبدیلی کی جو فضا ہے وہ بن چکی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کا آنا، پھر مریم صاحبہ کے کیسز کا ختم ہونا، نواز شریف صاحب کی واپسی ہونا، کہیں پہ پاکستان تحریک انصاف نے کہیں کوئی لوز بال تو نہیں تھی جس کی وجہ سے یوں ہونے لگ گیا ہے، یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اپنے آرگینک پروسیس کے ذریعے؟ دیکھیے، اسحاق ڈار کے آنے پر تو سچی بات ہے، ایک آدمی جو عدالت سے فرار ہوئے تھے، جو تاریخوں پہ تاریخیں لے رہے تھے اور اپنے مقدمے کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، جن کو ایک وزیر اعظم اپنے جہاز میں بٹھا کر لے گئے اور ایک وزیر اعظم جہاز میں بٹھا کر واپس لے آئے، اور انہوں نے آ کے جنہوں نے ملک کی معیشت کو بے حد نقصان پہنچایا تھا، پھر وزارت خزانہ کا قلمدان کو سونپ دیا گیا۔ اس سے لوگوں میں ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی ہے پاکستان کے لوگوں میں۔ اس میں آپ دیکھیں بڑا شدید ری ایکشن ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو پورے نظام عدل کا ایک مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ جس طرح مریم کا کیس آپ کے سامنے ہے، جس طرح ان کو ایک اوپن اینڈ شٹ کیس میں ان کو بری کر دیا گیا، اس پر بھی لوگ حیران ہو رہے ہیں۔ اور پھر ایک کیس جس پہ
पूरी वजाहती बयान आ गया, उस पर वारंट इश्यू कर देना, ये तो एक अजीब कैफियत मुल्क में तारी हो रही है, जिससे कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत अपनी कोई बेहतरी के लिए या अपनी साख मुतासिर कर रही है। और हुकूमत को अगर ये ख्याल है कि लोग इनकी चालों को नहीं समझते या उनके अज़ाइम से नावाकिफ हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है। ठीक है कुरैशी साहब, आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि ऐसे मौके पर चेयरमैन PTI के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी होना, अपने कारकुनान को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, कारकुन को तैयार रहना चाहिए, और कारकुन मेरी नज़र में तैयार है, ज़हनी तौर पर और नफ्सियाती तौर पर वो बिल्कुल तैयार है, और एक बामकसद जो है उनकी जुस्तजू है वो जारी है। और आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में जो 9 अप्रैल के बाद इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ जलसों के जरिए लोगों से अवामी राब्ता मुहिम का आगाज किया, तो हर शहर में और हर सूबे में, चाहे वो सिंध का सूबा है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा है, चाहे आज़ाद कश्मीर है, पंजाब है, गिलगित बल्तिस्तान है, हर जगह उनको फकीदुल मिसाल इस्तकबाल मिला, और बड़ी गर्मजोशी से आवाम का एक समुंदर था जो हर शहर में उमड़ आया उनके इस्तकबाल के लिए। तो लोगों का जहन तो बड़ा वाज़ेह है, इमरान खान का मौक़िफ़, इमरान खान का बयानिया लोगों के जहनों में बैठ गया है, उनकी बात लोगों के दिलों में उतर चुकी है। और एक ऐसे लीडर को जिसको लोग तस्लीम कर रहे हैं, वो हीलो बहानों से उससे खाइफ हैं, इतने खाइफ हैं कि वो झूठे सच्चे जो कहते हैं ना, मुकदमों को तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हैं, सारी उनकी गुफ्तगू को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। जब वो लोगों से मुखातिब होते हैं तो उनकी कवरेज पर कदगने लगा दी जाती हैं, उन पर नाजायज किस्म की तोहमतें लगा दी जाती हैं। इससे जाहिर होता है कि ये हुकूमत कितनी बौखलाहट का शिकार है और कितनी कमजोर दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जब वो लोगों से मुखातिब होते हैं तो उनकी कवरेज पर कदगने लगा दी जाती हैं, उन पर नाजायज किस्म की तोहमतें लगा दी जाती हैं। इससे जाहिर होता है कि ये हुकूमत कितनी बौखलाहट का शिकार है और कितनी कमजोर दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जब वो लोगों से मुखातिब होते हैं तो उनकी कवरेज पर कदगने लगा दी जाती हैं, उन पर नाजायज किस्म की तोहमतें लगा दी जाती हैं। इससे जाहिर होता है कि ये हुकूमत कितनी बौखलाहट का शिकार है और कितनी कमजोर दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जब वो लोगों से मुखातिब होते हैं तो उनकी कवरेज पर कदगने लगा दी जाती हैं, उन पर नाजायज किस्म की तोहमतें लगा दी जाती हैं। इससे जाहिर होता है कि ये हुकूमत कितनी बौखलाहट का शिकार है और कितनी कमजोर दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।